موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس ارض مقدس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اور وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب وہ یہاں سے چلے جائے فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جب یہاں سے، اور یہ کئی سالوں تک بیت المقدس سے باہر میدان میں جو ہے بھٹکتے رہے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی یہاں فرمایا ہے یتیہون فی الارض، اور فرمایا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ، آپ جائیے، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، فَقَاتِلَا، آپ ان سے قتال کیجئے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ آج وہی بنی اسرائیل کا قصہ وہ امت محمدیہ دہرا رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے اعمال جو بنی اسرائیل نے کیے تھے وہ میری امت ساری کی ساری کرے گی، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوئے نا، گو کے بل میں داخل ہوئے تو یہ بھی کوشش کریں گے کہ گو کے بل میں داخل ہو جائے۔ گو جانتے ہو؟ ہاں، آج سمسارا، ہمارے پٹھان بھائی اس کو سمسارا بولتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ اب سمسارے کے بل میں، گو کے بل میں اگر وہ داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے آپ ان کی جو ہے مطلب نقل اتارو گے۔ اب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم بدل تناسیو، ہم یہاں انتظار کریں گے، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ آج امت محمدیہ یہاں کہہ رہی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ قابیل قتل کرنے والا، حابیل جس کو قتل کیا گیا ہے، ان ناموں میں اگر آپ کو اشتباہ ہو تو قاف سے قاتل آتا ہے اور قاف سے قابیل بھی آتا ہے، ہا سے ہلاک ہونے والا اور ہا سے حابیل بھی آتا ہے، لہذا قابیل قاتل تھا، حابیل جس کو شہید کیا گیا، جس کو مارا گیا، اور سلسلہ یوں ہوا کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں ترتیب اور طریقہ کار یہ یوں تھا کہ جس بیٹے کے ساتھ بیٹی پیدا ہو جاتی وہ اس کے لیے حرام، اور اس کی شادی جو ہے اگلے والے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جا سکتا تھا اس وقت کی شریعت کے اعتبار سے۔ اب قابیل جو تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، لیکن شریعت کے اعتبار سے اس کے لیے حرام۔ اب اس سے چاہا کہ میں اسی کے ساتھ شادی کر لوں اور یہی میری جو ہے مطلب بیوی بن جائے۔ نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے۔ وہ اگر ظلم کرے خصوصاً شریعت محمدیہ میں تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے عذاب دوں۔ یعنی امم سابقہ میں تو یہ تھا کہ اگر وہ خیرات کرتے، صدقہ کرتا، کسی اونچے پہاڑ پر رکھتے اور آگ آتی اس کو اچک لیتی، لیکن ہمارے ہاں صدقہ خیرات امت میں اللہ رب العزت نے الاؤ کر دیا، اجازت دے دی، اور اسی طریقے سے عذاب بھی اللہ رب العزت کافروں کو مسلمانوں کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے۔
جنگ بدر کے واقعہ میں اللہ رب العزت فرما رہے کہ میں آپ کے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہوں۔ نقطہ یہاں پر یہ بیان کرنا ہے کہ حابیل قابیل سے کہہ رہا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر آپ میرے طرف ہاتھ بڑھاؤ گے اس واسطے کے لیے کہ آپ مجھے قتل کریں، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں آپ کی طرف جو ہے قتل کرنے کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ظالم ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا چاہیے، اور خصوصاً شریعت محمدیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے اگر ظالم ظلم کر رہا ہو اور مسلمان اسے دیکھے، اس ظلم کو جو ہے اسے روکنا چاہیے اور اس ظلم کو اسے ختم کرنا چاہیے۔ ماں نبی بات ستی نہیں لے کر اقتلک، اب جب اس نے یہ ٹان لیا کہ میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے تو کچھ نہیں کہنا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ میرا بھائی تو مزاحمت نہیں کرے گا، اب اگر میں اسے قتل کر دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں فطوعت له نفسه قتل اخیہ، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله، جب بھائی نے یہ کہہ دیا کہ میں مزاحمت نہیں کروں گا، میں اگر آپ ظلم کریں میں اس ظلم کو برداشت کروں گا، تو اس کے دل میں آیا کہ اس نے تو کچھ نہیں کہنا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، تو اس نے جو ہے جب یہ جان لیا کہ میرا بھائی میرے قتل کرنے پر، میرے مارنے پر مجھے کچھ نہیں کہنے والا ہے، لہذا اس کو اپنے نفس نے اس بات پر ابھارا، برانگیختہ کیا، اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ اپنے بھائی کو قتل کر لو۔ فاصبح من الخاسرین، اور اس نے وہی عمل کر دیا اور خسارہ پانے والے میں سے ہو گیا۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، آگے اللہ رب العزت فرما رہے اسی سورہ مائدہ کی آیاتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک قاعدہ قانون اور قاعدہ کلیہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو زندگی کے لیے کوئی ترتیب دے، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اگر کسی نے کسی نفس کو، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یہ قاعدہ قانون اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اگر کسی نے کسی نفس کو قتل کیا بغیر کسی گناہ کا، فکأنما قتل الناس جميعا، وہ یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے گویا پورے عالم کو قتل کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی طاقت اور قوت میں اس کا قتل کرنا تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کو اگر طاقت ملتی اگلے کو بھی یہ قتل کر دیتا، تیسرے کو بھی یہ قتل کر دیتا، چوتھے کو بھی یہ قتل کر دیتا۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک آدمی کو قتل کر لے، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس سے ایک نفس کو زندہ کیا، یعنی اس کے لیے زندگی کے سامان کو مہیا کیا، اللہ رب العزت فرما رہے فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر لیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک واقعہ، ایک قاعدہ کلیہ، اب آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے احوال، یہ سورہ مائدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان بنی اسرائیل، ان یہودیوں سے کہا کہ آپ آئیے اور بیت المقدس کے لیے قتال کیجیے۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اللہ قدل تو خدا سے غڑ خلق تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہم یہاں نہیں جا سکتے۔ قرآن بتا رہے ان کی خصلت، ان کی اس میں وجیہت کر گئی ہے ذلت، اور اللہ رب العزت آگے ان کا قصہ ذکر کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہے کہ ہم بیت المقدس میں داخل نہیں ہوں گے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک یہ لوگ یہاں سے نہ نکل جائیں۔
فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہم جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس ارض مقدس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اور وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب وہ یہاں سے چلے جائے فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جب یہاں سے، اور یہ کئی سالوں تک بیت المقدس سے باہر میدان میں جو ہے بھٹکتے رہے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی یہاں فرمایا ہے، یتیہون فی الارض، اور فرمایا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ، آپ جائیے، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، فَقَاتِلَ، آپ ان سے قتال کیجئے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ آج وہی بنی اسرائیل کا قصہ وہ امت محمدیہ دہرا رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے اعمال جو بنی اسرائیل نے کیے تھے وہ میری امت ساری کی ساری کرے گی، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوئے نا، گو کے بل میں داخل ہوئے تو یہ بھی کوشش کریں گے کہ گو کے بل میں داخل ہو جائے۔ گو جانتے ہو؟ ہاں، آج سمسارا، ہمارے پٹھان بھائی اس کو سمسارا بولتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ اب سمسارے کے بل میں، گو کے بل میں اگر وہ داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے آپ ان کی جو ہے مطلب نقل اتارو گے۔ اب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم بدل تناسیو، ہم یہاں انتظار کریں گے، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ آج امت محمدیہ یہاں کہہ رہی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، وہی بنی اسرائیل کی روش کو دہرایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں فلسطین والوں سے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائے اور آپ کا رب جائے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو عذابات مسلط کیے اس کے بعد ان عذابات کو دیکھا جائے۔ اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، جوڑ سے شادوگان، کونوا قردۃ خاسئین، آپ بندر بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اس کے بعد جو عذابات مسلط کیے ہیں کہ رب کے حکم سے روگردانی اختیار کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل گو کے بل میں داخل ہوئے ہیں، تم امت محمدیہ ان کی نقل اتارتے ہوئے گو کے بل میں بھی داخل ہوں گے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، ہم یہاں بیٹھ کر اس میدان میں تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ آج امت محمدیہ، میرے امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آج فلسطین والوں کو کہہ رہے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تماشا دیکھنے والے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس تماشے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جو عذاب دیا ہے اس عذاب کو جو ہے ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اس عذاب کو دیکھنا چاہیے، اور جس کے بس میں جو ہو، اگر اللہ رب العزت نے صاحب حکومت کو جانے کی توفیق عطا فرمائی، نہیں جاتے، اللہ رب العزت ان سے باس پرس کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ بچے، اور میں نے ایک دفعہ یہ واقعہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، ویسی بھی خلیج والوں کا ہمارے اوپر قرض ہے،
محمد بن قاسم یہاں کس لیے آیا تھا؟ حیدرآباد دکن کس لیے آیا تھا؟ ایک خاتون نے ان کو خط لکھا تھا، پکارا تھا کہ مسلمان کے دوپٹے کا مسئلہ ہے۔ محمد بن قاسم اس خط کو پڑھتا ہے اور میرے عزیز ساتھیوں لشکر لے کے آتا ہے، راجہ طاہر کی حکومت کو اور ان کی حکومت کے تختے کو الٹ دیتا ہے، اور مسلمان خاتون کے اس آذان، اس اعلان پر وہ لبیک کہتا ہے۔ آج فلسطینی مسلمان، فلسطینی بچے، فلسطینی خاتون کی دوپٹے کا مسئلہ ہے۔ میرے اور آپ کے اوپر وہ قرضہ پہلے سے باقی ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے کہ اگر آپ اس راستے سے اپنے آپ کو باز رکھو گے، اللہ رب العزت آپ کے اوپر ذلت مسلط کریں گے۔ اور اگر ظالم کو ظلم سے نہیں روکو گے اور اس کے لیے سامان مہیا نہیں کرو گے تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے ان کا ہاتھ کاٹنا ہے، آپ کے ذریعے سے ان کو جہنم حاصل کرنا ہے، آپ کے ذریعے سے۔ بدر میں مسلمانوں نے صرف جو ہے حرکت کی، باقی اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی تعاون کے لیے۔ لیکن ہم تو حرکت کریں نا، ہم تو حرکت کریں۔ اگر حرکت نہ کرے میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں۔